لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء اللہ علیک صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کا پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرا پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کے لیے ان بیویوں کو حلال قرار دے دیا ہے کہ جن کا حق مہر آپ نے ادا کر دیا، اور ان کنیزوں کو بھی حلال قرار دے دیا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مال غنیمت میں عطا کی ہیں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نکاح اور طلاق کے بارے میں بے شمار مسائل ذکر فرمائے ہیں، لیکن جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے آج تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نکاح اور طلاق کے بارے میں چند ایسے احکامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ احکامات حضور علیہ السلام کی امتیازی شان اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعزاز کی علامت ہے۔ پھر ان میں سے بعض احکامات ایسے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بالکل واضح ہے، اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ جن میں بظاہر باقی مسلمان بھی شریک ہیں، لیکن کوئی ایسی شرط یا قید لگا دی گئی ہے کہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا حکم جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز تھا، حلال تھا کہ آپ بیک وقت اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے تھے۔ حالانکہ عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عام مسلمان بیک وقت اپنے نکاح میں 4 شادیاں، 4 نکاح رکھ سکتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ میرا پیغمبر جن بیویوں کو آپ نے حق مہر ادا کر دیا وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیک وقت نبی علیہ السلام کے نکاح میں اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال ہیں، تو یہ حکم آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ باقی جو اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللاتی آتیت اجورہن، کہ جن کو آپ نے حق مہر ادا کر دیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کچھ بیویاں آپ علیہ السلام کی ایسی بھی تھیں کہ جن کو آپ نے حق مہر ادا نہیں کیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ساری بیویوں کا حق مہر ادا کر دیا تھا، اور یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کا نکاح ہوتا آپ فوراً اس کا حق مہر ادا کر دیتے۔ کبھی آپ نے کسی بیوی کے حق مہر کو ادھار نہیں رکھا، نقد عطا کر دیا کرتے تھے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ جب بھی اس کا نکاح ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ حق مہر فوراً ادا کر دے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ بھی یہی تھی۔ تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، باقی کوئی امتی 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ وما ملکت یمینک،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنیزوں کو حلال قرار دے دیا تھا۔ اب اس حکم میں بظاہر باقی مسلمان بھی شریک ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یا جب تک یہ کنیزوں کا مسئلہ تھا، باندیوں کا مسئلہ تھا، تو مال غنیمت میں جس کے حصے میں باندی آ جاتی وہ اس کے لیے حلال ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حکم میں باقی مسلمان بھی بظاہر شریک ہیں، لیکن روح المعانی کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ خصوصیت اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہے کہ جو کنیز یا جو باندی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آ جاتی، تو جس طرح باقی ازواج مطہرات کا نکاح کسی امتی سے جائز نہیں تھا، اس کنیز کا نکاح بھی کسی امتی سے جائز نہیں ہوتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر ایک خصوصیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تھی کہ عام اصول شریعت کا یہ ہے کہ مال غنیمت جب تقسیم کیا جائے تو جس کے حصے میں جو باندی آئے گی وہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خصوصیت یہ تھی کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے سے مال غنیمت کے تقسیم کرنے سے پہلے اپنے لیے کوئی چیز انتخاب کر لیتے تو آپ کے لیے جائز تھے۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے چن لیا تھا تقسیم سے پہلے، تو فرمایا کہ یہ خصوصیت ہے کہ کنیز کو خاص کر لینا اپنے لیے یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کنیز والے مسئلے کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا کوئی بھی امیر المؤمنین ہو، اگر دارالحرب کی طرف سے اسے کوئی تحفہ ملے، اسے کوئی ہدیہ ملے اور وہ اس ہدیے کو اپنے ساتھ خاص کر لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مستثنا ہیں، یعنی اگر کوئی تحفہ آ گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بیت المال کے اندر رکھا جائے، کوئی امیر المؤمنین اسے اپنی ذاتی حیثیت سے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مستثنا تھے۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بطور تحفہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ خاص کر لیا، یعنی ان کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ تو یہ جو دوسرا حکم ہے کہ کنیز آپ کے لیے حلال ہے، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ تیسرا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، کہ باپ کے خاندان کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں، ماں کے خاندان کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں، وہ سب آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دے دی۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اس میں بھی بظاہر سارے مسلمان شریک ہیں۔ عام مسلمان کے لیے بھی چچا کی بیٹی سے نکاح جائز، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز، ماموں یا خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس میں خصوصیت یہ ہے کہ باپ کے خاندان میں، ماں کے خاندان میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح اس وقت جائز تھا کہ جب ان خاندان کی لڑکیوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ اگر باپ کے خاندان میں چچا وغیرہ کی بیٹیاں، ماموں وغیرہ کی بیٹیاں، خالہ پھوپھی وغیرہ کی بیٹیاں، اگر انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت نہیں کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح جائز نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب، ان کی جو بیٹی تھی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جائز نہیں تھا۔ خود فرماتی تھی کہ میرا نکاح اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جائز نہیں تھا کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ حالانکہ عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہجرت ہو یا نہ ہو، کوئی بات ہو یا نہ ہو، ماموں کی بیٹی، چاچا کی بیٹی، پھوپھی، خالہ کی بیٹی، سب کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حکم یہ تھا کہ جو ہجرت کرے گی اس کا نکاح آپ کے ساتھ جائز ہوگا۔ چوتھا حکم یہ بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، کہ اگر کوئی مسلمان عورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور تحفہ اپنے آپ کو پیش کر دے اور یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں بغیر حق مہر کے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت یہ تھی کہ بغیر حق مہر کے آپ اسے اپنے نکاح میں لے سکتے تھے۔ حالانکہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر حق مہر کے نکاح کرے۔ حق مہر یہ نکاح کی لازم شرط ہے، حتیٰ کہ اگر نکاح کے دوران عورت اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں کوئی حق مہر نہیں لوں گی، مرد اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں کوئی حق مہر نہیں دوں گا، پھر بھی جب نکاح ہو جائے گا تو حق مہر شرعی جو ہے وہ ان پر لازم ہوگا۔ حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی
کہ بغیر حق مار کے بھی آپ کے لیے نکاح کرنا جائز تھا اگر کوئی مسلمان عورت اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق مہر فوراً ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ، آپ کا نکاح حلال ہے آپ کے چچا کی بیٹیوں سے، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹی سے، وَبَنَاتِ خَالِكَ، آپ کے ماموں کی بیٹی سے، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، خالہ کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، ان کے ساتھ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور کوئی مسلمان عورت، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اگر وہ اپنے آپ کو بطور ہبہ پیش کر دے نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکیہا، بشرطے کہ نبی کا بھی ارادہ ہو کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو بغیر حق مار کے بھی اس سے نکاح نبی کر سکتا ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اور پانچواں حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، باقی مسلمان کتابیہ سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ کتابی اگر ان کی کوئی عورت ہو تو ان کے ساتھ عام مسلمان کا نکاح جائز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح صرف اور صرف مسلمان عورت کے ساتھ جائز ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، فرمایا کہ یہ سارے احکامات آپ کے ساتھ خاص ہیں باقی مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ جو احکامات ہم نے باقی مسلمانوں پر لاگو کیے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی کنیزوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، میرا پیغمبر یہ خصوصیات آپ کو اس لیے عطا کی گئیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ 5 احکامات کا ذکر اس آیت کریمہ میں آ چکا، باقی 2-3 احکامات ہیں ان کا ذکر اگلی آیات کریمہ میں ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ان کو کل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔